اسلام میں عورت کا مقام، قسط نمبر 48 سماعت فرمائیں۔ ٹھنڈے دل سے آپ غور کریں کہ ایک عورت کسی ادارے میں ملازم ہے، مثلا آپ جانتے ہیں، عام طور پہ دیکھتے ہیں آپ کے ملک میں ٹریول ایجنٹ جتنی ایجنسیاں ہوتی ہیں اکثر عورتیں ہوتی ہیں، یا آپ جانتے ہیں کہ آج جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہاں جو ہیں کاؤنٹر پہ، اور وہاں جو ہیں ان کے ٹیلی فون ایکسچینج پہ، اور وہاں ان کی جو پرسنل سیکرٹری ہے، یہ سب عورتیں ہوتی ہیں۔ اور آپ خود جانتے ہیں کہ جو عورتیں ان معاشروں میں کام کرتی ہیں ان پر اور مرد جو ہیں وہ کیسے بھوکے بھیڑیوں کی طرح نظر ڈالتے ہیں۔ اور اگر اس نے آفس میں آنا ہے تو صاف بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بن سنور کے آئے گی، اور جب وہ خود ہی قتل عام کے ارادے سے آئے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اور تو آدمی اس کے لباس سے، اس کے میک اپ سے اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ عورت کتنی آزادی برداشت کر سکتی ہے۔ اسلام یہ بغیرتی نہیں برداشت کرتا، آپ اس کو تنگ نظر کہیں یا کچھ کہیں۔ ہم چونکہ خدا اور رسول کو مانتے ہیں، اب دیکھیں نا، حضور کے دروازے پہ ایک آدمی آیا، اس نے آواز دی اور دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اتنے غصے میں تھے، فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ میں اندر سے کوئی نیزہ لے کر تیری آنکھیں نکال دوں، کہ تم دروازے کے اور جھلی کے اور سوراخ کے سامنے کھڑے ہو، تو کسی کے گھر کے پردے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سوراخ سے تم اندر دیکھ رہے ہو تو پردے کا کیا معنی ہوا؟ چار دیواری کا معنی کیا ہوا؟ ایک آدمی کے گھر میں خاتون ہے، پردہ ہے، دروازہ بند ہے، پھر تم کھڑے ہو اور دیکھ رہے ہو، تو اس کا حضور کی غیرت کا اندازہ کریں۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں تیری آنکھ نکالوں، اور حکم دیا، فرمایا خبردار اگر کسی کے دروازے پہ جاؤ تو ایک کونے میں کھڑے ہو کے آواز دو، تاکہ اگر کوئی اتفاق سے بھی دروازہ کھلے، تیری نگاہ اگر اندر چلی گئی تو پھر باہر کھڑے رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بات تو غیرت، آپ نے فرمایا انا اغیر منک، میں تم سے بڑا غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ ہم سب سے بڑا غیرت۔ ہم تو اس اسلام کو مانتے ہیں کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میں نے سفید موتیوں کا جنت میں بنا ہوا گھر دیکھا، میں نے پوچھا جبریل لمن، تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام حضرت عمر کا گھر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرا دل چاہا کہ میں اس گھر میں جاؤں، لیکن رأیت امرأۃ، میں نے دیکھا کہ ایک عورت اس بلڈنگ کی سیڑھیوں پہ بیٹھی، باہرلی سیڑھیوں پہ وضو کر رہی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ عمر مجھے خیال آیا کہ تیری غیرت گوارا نہیں کرے گی میں تیرے گھر میں کیوں گیا، اللہ کا نبی تو جنت میں بھی غیرت کا خیال رکھ رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہے کہ دیوس جو ہے، جس کو اپنی بیوی کی، بہن کی، بیٹی کی غیرت نہیں، آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ اور تم کہو کہ بھئی ایئر ہوسٹس ہو، وہ ہمیں آ کے کھانا پیش کرے، ڈرنکس پیش کرے، اور جناب وہ بڑی مسکان سے اور مسکراہٹ سے اپنے آنے والوں کا استقبال کرے، اسلام اس کو بتا۔ اسلام اجازت دیتا ہے کام کی، لیکن عورتوں میں کام۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ معلمہ ہے، بچیوں کو پڑھانے والی، یعنی دیکھا سعودی عرب میں اسلامی حکومت ہے، باقاعدہ کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اسکول ہیں، پرائمری اسکول ہیں، ثانویہ ہیں، متوسطہ ہیں، ابتدائیہ ہیں، اور آخری یونیورسٹی تک ہیں، کلیات ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن عورتوں کو پڑھاتی۔ اچھا، بعض مضامین یعنی جن کے پڑھانے والی کوئی استانی نہیں مل سکتی، تو آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب میں کتنا اچھا انتظام ہے کہ باقاعدہ ٹی وی اسٹیشن قائم ہے ہر یونیورسٹی میں، استاد آگے اپنے کمرے پہ بیٹھے گا اور ٹی وی جو ہے وہ کلاس میں موجود ہے، اور وہاں مائکروفون موجود ہے تاکہ کوئی مرد لڑکیوں کے اندر نہ جائے۔ اسلام تعلیم سے نہیں روکتا، اسلام ملازمت سے نہیں روکتا، لیکن اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم نوکر اس لیے رکھیں کہ وہ ہمارا جی بہلائے۔ دیکھو نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اگر تمہاری بیٹی اسی طرح کسی کا جی بہلا رہی ہو، ہاں جب غیرت ختم ہو تو الگ بات، اگر غیرت ہی نہ ہو۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ ابو صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ابھی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے،
ابو صاحب جو ہیں یہ تابعی، ابی سعید الخدری جو ہیں یہ صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے گھر میں گئے تو نماز کا وقت تھا، ہم نماز پڑھی، اور ابی سعید بھی ابھی نماز پڑھ رہے تھے کہ ہم نے ان کے گھر میں ان کے چارپائی کے نیچے سانپ دیکھا۔ سانپ ہے تو کہتے ہیں جب ہم نے سانپ دیکھا تو ہم جلدی سے اٹھے کہ سانپ کو مارے، تو انہوں نے نماز کی حالت میں ہمیں اشارہ کیا کہ کوئی حرکت نہ کرو، بیٹھے رہو۔ ہم بیٹھ گئے، اب ڈر بھی رہے ہیں کبھی سامنے سانپ ہے، اور گھر والا کہتا ہے کچھ نہ کہو۔ تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو ہم نے کہا حضرت وہ چارپائی کے نیچے سانپ ہے، کہا دیکھو، تو ہم نے دیکھا تو نہیں تھا۔ ہم نے کہا حضرت ہم نے تو بالکل آنکھوں سے دیکھا، کہ تم نے بھی ٹھیک دیکھا ہے اور میں بھی سچ کہہ رہا ہوں، تم نے واقعی سانپ دیکھا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بات کو سنو کہ ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی کھدائی میں مصروف تھے۔ جب کفار نے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی تو حضور نے خندق کھودی تھی مدینے کی حفاظت کے لیے، حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر۔ تو ایک صحابی نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں مدینہ شریف جا کے ذرا گھر سے ہوا ہوں۔ حضور نے فرمایا اجازت۔ وہ صحابی جب اپنے گھر میں آئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی تھی، نوجوان تھی، جمیلہ تھی، کہ وہ گھر کے باہر والے دروازہ جو ہے نا اس کے دونوں پٹ کھول کے درمیان میں کھڑی ہے، تو اس نے فوراً نیزہ نکالا۔ تو بیوی وہاں سے چیخی، اس نے کہا وہ خبردار خبردار مجھے مارنا نہیں، پہلے آگے پتہ تو کرو۔ یعنی آپ اندازہ کریں وہ صحابی ہے اور شہر مدینے کا ہے، اس وقت مدینے میں تو کوئی لوگ ہیں ہی نہیں، وہ سارے خندق کی کھدائی پہ ہیں، اور بیوی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی مرد کھڑا ہے کوئی غیر کھڑا ہے، صرف دروازے پہ آگے کھڑی ہے۔ تو اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نیزہ نکال کے مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے۔ یہ اسلامی غیرت کی بات ہے۔ جو اپنے ہاتھ سے دوسروں کے گھر میں عورتیں پہنچاتے ہوں ان کو یہ مسئلے کیسے سمجھ آئیں گے؟ ان کے دماغ میں تو یہ مسائل سمجھ نہیں آ سکتے نا، لیکن ان پہ جو گزرتا ہے، ان پہ جو بیتتی ہے۔ میں آج ہی ایک کہانی پڑھ رہا تھا کہ ایک مندر میں ایک لڑکی کی کہانی تھی، تو اس نے لکھا کہ سب سے پہلے میں عین جوانی میں بلوغت کے بعد میری عمر جو ہے اس وقت تقریباً 15 یا 16 سال کی تھی، اور اللہ نے مجھے حسن دیا تھا اور جمال دیا تھا۔ میں ہندو تھی، ہم مندر میں جاتے تھے اپنی پرارتھنا کرنے کے لیے، اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ تو ایک خاص رات ہماری آتی ہے، اس میں خصوصی طور پہ پوری رات یعنی جگ رتا ہوتا ہے، اور ہم وہاں جاتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں اور اپنے منتر پڑھتے ہیں اور اپنی باتیں کرتے ہیں، اور وہ جو ہمارے دیوتا کی مورتی ہوتی ہے نا اس کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں، اور وہ رات اتنی اہم ہوتی ہے کہ پھر وہ بڑے پادری اور اس سے چھوٹے درجے کے پادری وہ آتے ہیں، اس اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں، اور جن لوگوں کو وہ اسٹیج پہ اپنے ساتھ بٹھا دیں ان کا تو نام بہت اونچا ہو جاتا۔ تو اس نے کہا کہ اس خوشی میں ہم لوگ بھی گئے، اور سارا ہمارا علاقہ، سارا محلہ، عورتیں مرد سب خوشی ہوتی رہی۔ اور رات کی جب یعنی ان ہماری عبادت کا جب کلائمیکس آیا تو اس بڑے پادری نے میرے باپ کو بھی بلا کے اسٹیج پہ بٹھا دیا، تو یہ ہمارے لیے کمال فخر کی بات تھی، پورے علاقے میں ہمارا نام اونچا ہو۔ اور اس کے بعد اس پادری نے اپنے نائب کو حکم دیا، انہوں نے میرے دوپٹے کے پلوں کو لے کے تو وہ جو ہمارا یعنی بھگوان تھا اور اس کی مورتی تھی اس کے لکڑی کے پائے جو تھے ان کے ساتھ باندھ دی۔ تو یہ ایک بڑا اعزاز تھا کہ جناب اس کو گویا کہ بھگوان نے اپنے چرنوں میں قبول کر لیا۔ تو کہا کہ ہمارے والدین بھی چلے گئے اور میں جناب اسی عبادت میں خوش ہوں، اور اس مقام پہ میں تو ایسے مجھے محسوس ہوا کہ میرا تو بدن کا عضو ناچ رہا ہے خوشی سے کہ مجھے بھگوان نے قبول کر لیا۔ اور کروڑوں لڑکیاں تھیں۔ آج تو میں بالکل حقیقی طور پر مقام جو میں نے پانا تھا اس پہ میں پہنچ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد 3-4 بجے کے قریب جب وہ رش ہٹ گیا
اور بتیاں بجھا دی گئیں. تو اب میں نے بھی سوچا کہ اب میں آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کروں. تو اتنی عرصے میں اس مورتی کے پیچھے سے مجھے کچھ ہاتھوں نے اپنی طرف پکڑ کے بڑے محبت کے انداز میں کھینچا. تو میں اور خوش ہو گئی کہ آج تو باقی یعنی بھگوان مجھے گلے لگانا چاہتے ہیں. اور میری آنکھیں بند ہیں اور میں جناب جاپ کر رہی ہوں اور وہ بھگوان مجھے اپنے باہوں میں لے رہے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ مجھے لے کے اپنے اس کے بیک ڈور سے کمرے میں لے گئے تو میں نے آنکھیں کھولی. وہ تو پادری ہے, بھگوان سے گوان تو ہے نہیں, اس وقت میری عزت لٹ چکی تھی, باقی میرے پاس بچہ کیا تھا. تو اگر اسی کا نام عبادت ہے تو یہ ہم نہیں مانتے. اگر اسی کا نام یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسی کا نام اگر آپ سمجھتے ہیں تو اسلام ایسی باتیں نہیں کرتا. اس کو آپ جو مرضی آئے کہیں. آزادی کا معنی یہ نہیں کہ لوگوں کی عصمت دری کی جائے. آزادی کا معنی یہ نہیں ہے کہ بھگوان کے نام پہ عورتوں کی عزتوں اور عصمتوں کو لوٹا جائے. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ اس دنیا میں اس نے لکھا تھا کہ مندروں مسجدوں مندروں گرجاؤں کلیساؤں میں نور ایمان کے اجالے میں اندھیرے دیکھے. یہ نہیں کہ صرف ان میں ہے, ہمارے بھی بعض لوگ ایسے. نور ایمان کے ظاہر تو جناب نور ایمان ہے, لیکن اس کے اجالے میں اندھیرے دیکھے. اور مولوی پادری پنڈتوں کے حسین روپوں میں ظالم و جابر و صفاق لٹیرے دیکھے. یا رب تیری دنیا کو بہت غور سے دیکھا. اسلام نہیں اجازت دیتا. اب دیکھیں کہ ایک صحابی ہے, صرف عورت اس کی دروازے میں کھڑی اور نیزہ مارنے کے لیے. یہ ہے غیرت. حضور فرماتے من لا غیرت لہو لا ایمان لہو. جس بندے میں غیرت نہیں اس میں ایمان ہے ہی نہیں. اب تو جناب بیٹا غیر مردوں سے تعارف کراتا ہے کہ شی از مائی مام. لوگ تو ڈرتے تھے کہ میری ماں کا نام کسی کو معلوم ہو جائے. لوگ یہ سمجھ لیں کہ میری ماں ہے تاکہ یہ پردہ قائم رہے, عزت قائم رہے. لیکن وہ اب باتیں جو تھیں پرانی ہو گئی. تو اب جناب جب صحابی نے دیکھا, اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تم اندر آؤ, دیکھو گھر کے اندر کیا ہے. تو مجھے نیزہ مارنے کے لیے تیار ہو. ہم کہتے ہیں کہ جب وہ گھر میں گئے تو دیکھا کہ اس کے کمرے میں جو ایک ہی کمرہ تھا, سونے کی جگہ تھی, بستر پڑا تھا, تو وہاں ایک بہت بڑا سانپ پڑا. اس نے کہا یہ سانپ کو صاحب میں ڈر کے مارے بال بھاگی, اور اس کے باوجود بھی میں دروازے کے باہر نہیں گئی. دروازے پہ کھڑی ہوں, کوئی اللہ کا بندہ نظر آئے تو میں بتاؤں. تو خامند نے وہ نیزہ تو ہاتھ میں تھا نا, تو کہتے ہیں کہ اس نے پوری طاقت سے اس سانپ کو نیزے میں مارا اور نیزے میں پرو کے اٹھا کے باہر لے آیا صحن میں. اور صحن میں جب آگے وہ نیزہ زمین پہ رکھنے لگا تو سانپ نے الٹ کے ڈس لیا. تو صحابی کہتے ہیں پتہ نہیں سانپ پہلے مر گیا یا صحابی پہلے مر گیا, دونوں مر گئے. اس کو تو نیزہ لگ چکا تھا, وہ اثر کر گیا, اس کو زہر اثر کر گیا. اس کے بعد حضرت ابی سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا اور کہا گیا, تو حضور نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو. گھر میں اگر سانپ ہو تو پہلے اس کو کہو کہ بھئی تم چلے جاؤ, ہمیں اور ہمارے خاندان کو مت ڈراؤ ورنہ ہم تمہیں ماریں گے, پھر قتل کر دیں گے. اگر کہنے سے چلا جائے تو معنی یہ ہے کہ وہ جن ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے. اور اگر تمہارے 3 دفعہ کہنے کے بعد پھر نظر آئے تو پھر مار دو, ورنہ ہر کسی کو نہ مارا کرو, کبھی جن ہوتے وہ سانپ کی شکل میں ہوتی. تو نے کہا کہ تم کو اس لیے میں نے روکا تھا کہ پتہ نہیں وہ بھی بیچارہ کوئی جن ہو. تو جب اللہ کے نبی نے منع کیا تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اہتمام کا عالم یہ ہے, اس کا نام ہے غیرت, کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو میں عرض کر رہا تھا وہ قرآن کی آیت نہ رہ نہ جائے کہ یہ ان کو ایک بہت بڑا مغالطہ ہے یا عمدن لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. جی للرجال نصیب مما اکتسب فللنساء نصیب مما اکتسب. جی جو کمائے وہ کمائے. میرے بھائی یاد رکھو, جہاں بھی
لفظ قرآن میں کسب کا آتا ہے اس سے مراد نیکی کمانا ہوتا ہے، کاروبار کرنا نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جہاں جہاں لفظ آئے گا جزاء بما کسبوا، جیسے اللہ نے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، سارے قرآن میں دیکھ لیں، صرف ایک جگہ قرآن میں آتے ہیں انفقوا من طیبات ما کسبتم، ورنہ کسب کا معنی یعنی دولت کمانے میں یا مزدوری کرنے میں تو آتا ہی نہیں، وہاں تو فضل کا لفظ ہوتا ہے، کیونکہ جو ہم کماتے ہیں، مثلا ہم کاروبار کرتے ہیں، جو ہمیں برکت ہوئی اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہم لاکھ زور لگائیں، لاکھ کمائیں، کچھ بھی نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں، دو بھائی ہوتے ہیں، دونوں کے پاس دولت بھی برابر ہے، دکان بھی برابر ہے، کام بھی برابر ہے، ایک کما رہا ہے اور ایک بیٹھا ہوا۔ کتنے دکانیں، ایک دکان پہ لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، دوسرا دکاندار فارغ بیٹھا ہوا۔ اس لیے وہاں لفظ ہوتا ہے فضل کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور جب آپ نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وافتح لی ابواب فضلک، کیونکہ باہر آدمی آتا ہے، کمائے گا، ڈھونڈے گا، کام کرے گا۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، کہ اگر تم حج میں ہو، احرام میں ہو، اللہ کے نزدیک تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم اپنا رزق کماؤ، کاروبار کرو، تجارت کرو، مزدوری کرو۔ ایک آدمی غریب ہے، معلم کے پاس مزدور ہے، احرام باندھے ہوئے ہے، خیموں پہ کام کرے، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں، اس کے حج میں کوئی نقص نہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈیوٹی بھی کر رہا ہے اور اس کے بعد عرفات میں بھی کھڑا ہوا ہے، نیت بھی کی ہوئی ہے، احرام بھی باندھا ہوا ہے، کوئی منع نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہاں جو مراد ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا، یعنی جو مرد کمائیں گے، کیا معنی؟ اعمال صالحہ کریں گے، جزا ملے گی، برا کریں گے سزا ملے گی۔ جیسے اللہ نے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ اگر کوئی من یعمل، مرد ہے یہاں، اگر عمل خیر کریں گے اس کو بدلہ ملے گا، برا کریں گے اس کو جزا ملے گی۔ تو یہ تشخص جو ہے صرف اسلام نے، پھر اسلام نے اس کو یہ عزت بخشی ہے کہ ایک عورت ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اپنے گھروں میں رہے، اس کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے کہ اگر باہر نکلنا پڑے کسی مجبوری سے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو جیسے جس سے بدن چھپائے اسے تاکہ چہرے پر بھی ڈال لو تاکہ چہرہ بھی چھپ جائے۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول اللہ، یعنی حضور کے بڑے پیارے خادم ہیں، یہ کہتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے، نوکری کی ہے حضور کی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں تو حضور کا خادم تھا، بیٹا تھا، حضور کے گھر آتا تھا، جاتا تھا، تو جب زینب بنت جحش کی شادی ہوئی، نکاح ہوا حضور کے ساتھ، تو صحابہ آئے حضور کے گھر میں بیٹھ گئے، اب کھانے سے فارغ ہو گئے، پھر بیٹھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ رحمت ہی رحمت تھی، خلق ہی خلق تھا، جمال ہی جمال تھا، آپ میں غصہ اور غضب نہیں تھا، تو اب حضور نے مناسب نہ سمجھا کہ میں مہمانوں سے کہوں کہ بھئی اچھا آپ جائیں، تو حضور خود اٹھ کے تشریف لے گئے کہ جب میں گھر سے چلا جاؤں گا تو مہمان خود بخود سمجھ جائیں گے، کیونکہ خلق رسول ہے، کمال خلق نبوت ہے، حضور کی ذات یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ گھر سے آئے ہوئے مہمان سے کہہ دیا آپ اب تو جائیں، مہربانی کریں۔ تو حضور باہر تشریف لے گئے، کچھ دیر کے بعد آئے، صحابہ پھر بیٹھے ہوئے، وہ پھر بھی نہیں گئے اللہ کے بندے۔ اس کے بعد بہرحال صحابہ چلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت اتار دی، اس میں آداب بتلائے کہ ایک تو خبردار کسی کے گھر میں جب تک کوئی بلائے نہیں بغیر اذن کے داخل نہ۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ تم ایسا نہ کرو کہ دعوت ہو تو 6 گھنٹے پہلے آ جاؤ، پکنے سے بھی پہلے،
تاکہ اس وقت مجھے سیٹ کا پرابلم نہ ہو. یعنی بارات آئی نہیں، مہمان پہلے بیٹھے ہوتے. تو یہ بھی اسلام منع کر غیر ناظرین انا ہو، اس انتظار میں نہ رہو گے یار دیکھ کب اترتی ہے، کیونکہ اس وقت تک تو مالک کو کچھ نہ کچھ تو آپ کو کھانا کھلانا پڑے گا داخل غریب کو. اور دعوت پک رہی ہے، وہ غریب جائے کہاں؟ جو پکانا کھلانا ہے وہ ابھی تیار نہیں ہوا، آپ پہلے آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو جائے کہاں غریب؟ تو خیر بار دوسری ہدایت یہ ہے کہ بھائی اذا طعمتم، کہ جب تم کھا لو فانتشروا، اب اس کے بعد جاؤ. غیر مستانسین لحدیث، یہ نہیں کہ باتوں میں بیٹھ جاؤ اور باتوں کو لمبے کرتے چلے جاؤ. اللہ کا پیغمبر تو استحیاء میں اپنے خلق میں تمہیں بات نہیں کہتا، لیکن اللہ نے جو فرمان ہے جو حکم ہے وہ سمجھانا ہے. اور پھر آخری حکم کیا سمجھا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور اگر گھر والوں سے کوئی بات مانگنی ہو، کوئی چیز لینی ہو تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے بلاؤ. تو بعض ہمارے نئے بیچارے لوگ ہیں نا، ان کو کہتے ہیں جی قرآن میں تو حجاب کا لفظ ہی نہیں. اب جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی، آیت نازل ہونے کے بعد صحابہ بھی چلے گئے، میں باہر کام کی طرف گیا اور اب میں واپس آیا تو حسب عادت جیسے میں حضور کے گھر میں آتا تھا میں آنے لگا تو میں ٹھہرو. حضرت کہتے ہیں میں رک گیا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا اب تو آیت حجاب آ گئی، پردے کا حکم آ گیا، اب تم گھر میں نہیں جاتے. تو اس لیے حضرت انس کہا کرتے تھے کہ انا اعلم بآیت الحجاب، تمام صحابہ سے پردے کی آیت کے بارے میں سب سے زیادہ علم مجھے ہے، جو کہ میں تو اس واقعے کا گواہ ہوں، میرے سامنے تو آیت اتری ہے. تو اب باقی یہ رہا کہ ایک چالاکی بعض حضرات یوں بھی کرتے ہیں، وہ جی یہ تو سارے احکام تھے حضور کی بیویوں کے لیے، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے. تو یہ بھی ایک جہالت ہے یا رذالت ہے یا عناد ہے کہ جو پاک بیویاں ہیں ان کو پردے کی ضرورت ہے، جو ہماری ان کو ضرورت نہیں، یعنی یہ ان سے بھی زیادہ پاک ہو گئی. عجیب بات. یعنی ایک صحت مند آدمی کو تو حفظ بات قدم کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ شوگر کا مریض ہے تو اسے مٹھائی کھلاؤ. عجیب بات کہ بھئی وہ مدینہ منورہ ہے، نبی کی بیویاں ہیں اور ہمارے لیے مائیں ہیں، ازواجہ امہاتہم. تو جب ہم ان ماؤں کے سامنے بھی بغیر حجاب کے نہیں جا سکتے تو جو ہماری مائیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں لگتی، ان کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک بات کو سمجھنے کے لیے کہ بھی غیر عورت کے لیے جو نبی کی اس کے لیے تو اور زیادہ پابندی ہو گئی. اسی طرح اب دیکھیں کہ صحابہ کے دماغ میں پردے کی بات تھی یا نہیں تھی. وہی صحابی راوی ہیں، حضرت انس راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر کے جنگ کے بعد واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو تھی اسی اثناء سفر میں خیبر اور مدینے کے درمیان میں ہو گئی بی بی صفیہ سے. یہ تو ہماری شادیاں ہیں نا جی، جب تک شادی گھر نہ ہو، اعلان نہ ہو، کارڈ نہ چھپیں، ہماری شادیاں تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا مقام تو بہت بلند ہے. دیکھیں اللہ کے ایمان سے کہیں، اگر ہم اس سنت رسول پہ عمل کریں تو کوئی گھرانہ ذلیل ہو، پریشان ہو، مقروض ہو، کل کو روتا پھرے. اللہ کے نبی کی شادی ہے اور بی بی صفیہ یعنی کو عام کر گیا بھائی یہ ابن اکتب کی بیٹی ہے جو خیبر کا سردار ہے. ایک سردار کی بیوی تھی، ایک سردار کی بیٹی تھی، لیکن راستے میں باقاعدہ نکاح ہو گیا، راستے میں یعنی شب زفاف جو تھی وہ بھی راستے میں، میاں بیوی راستے میں ملے، کوئی اہتمام نہیں. عام جیسے ریت پہ خیمے لگے ہوئے ہیں، بس خیمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی ملے. اور پھر اس کے لیے جناب جو کھانا منگایا گیا، جو ولیمہ کیا گیا، جو دعوت ولیمہ کی گئی، حضرت انس فرماتے ہیں میں خود دیکھ رہا تھا کہ چمڑے کے دسترخوان ہم نے بچھا دیے اور اس کے اوپر کچھ یہ پنیر رکھ دیا جسے آپ چیز کہتے ہیں یا جبنا کہتے ہیں، اور کسی نے کھجوریں لا کے رکھ دی، اور کسی کے پاس تھوڑا سا بچا ہوا گھی تھا وہ آ کے رکھ دیا،
کسی کے پاس کو تھوڑا بچا ہوا تیل تھا وہ آگے لا کے رکھ دیا. وہ کہتا ہے اب اللہ ہے نہ روٹی تھی نہ خبز تھا نہ لحم تھا نہ گوشت تھا, روٹی تھی ہی نہیں. یعنی نبی کا ولیمہ ان چیزوں سے ہو جاتا ہے, ہمارا ولیمہ کے لیے پیسے چاہیے. ہمارا ولیمہ جو ہے اس کے لیے تو بڑا اہتمام چاہیے, بلکہ اہتمام سے آگے گناہ بھی چاہیے. وہ ایک دعوت تھی ولیمے کی, تو ایک خان بھی تھا ہمارا, کوئی میری برادری کا کوئی ہوگا میری طرح بیوقوف, تو وہ خان صاحب بھی تشریف لے آئے. تو وہ صاحب خانہ نے استقبال کیا, بڑا احترام سے لایا اور اس کو بٹھایا. تو وہ خان صاحب بڑے آرام سے پوچھتا ہے کہ ہاں بابا بتاؤ یہ کانا مانا ہے یا خیرات ہے؟ اب وہ گھر والا پریشان ہو گیا, بیوقوف آدمی, شادی کی دعوت ہے, خیرات بنا رہا ہے, ہمارا مرد کوئی تھوڑا گیا. تو اس نے کہا خان صاحب یہ شادی کا دعوت ہے یار, کیا تم خیرات لگا رکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں بابا دیکھو سیدھی بات پر. کہا جناب ماشاءاللہ بریانی ہے, قورمہ ہے, زردہ ہے, کوفتے ہیں, باربی کے, تو اس سے کھانے انشاءاللہ آپ کو گرائیں گے کھانا. انہوں نے کہا یار پھر وہی بات کرو نا, خیرات ہے, خیرات میرات ہے نا. اس کا کیا مطلب؟ اس نے کہا وسکی مسکی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ نہیں تو پھر کھانا تو نہ ہوا نا, پھر تو خیرات میرات ہوا نا. اب ہماری تو شادی یہی ہوتی ہے, انا للہ ہے